خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں مغربی فلسفے کی گہری کتاب پہ بات کریں گے، فریڈرک نیچیے کی دی اسپوک زاراتھوسٹرا، جی بالکل۔ اور خاص طور پر اس کے پہلے حصے کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ نیچے اپنے خیالات، وہ ایک کردار ہے زرتشت، اس کی زبانی پیش کرتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ یہ پہلا حصہ جو ہے، یہ سمجھیں کہ نیچے کے جو بنیادی فلسفیانہ خیالات ہیں ان کا ایک طرح سے تعارف ہے۔ اچھا۔ زرتشت پہاڑوں سے اترتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے جیسے خدا کی موت کا تصور، اوور مین، آخری انسان۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان نکات کو، ان تمثیلوں کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو کہانی آپ نے کہا شروع ہوتی ہے زرتشت سے۔ وہ 30 سال کا ہے، 10 سال پہاڑوں میں گزار کر تنہائی میں اب وہ نیچے آ رہا ہے، جی اپنی حکمت، اپنا وزڈم لوگوں میں بانٹنے کے لیے، اور وہ اسے اپنا نیچے اترنا کہتا ہے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے اور جنگل میں اسے ایک بوڑھا سنت ملتا ہے۔ ہاں، اور یہیں وہ مشہور بات ہوتی ہے، سنت سے ملنے کے بعد زردشت کو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ ارے جنگل میں اس شخص کو یہ نہیں پتا ابھی تک کہ خدا مر چکا ہے۔ تو یہ نیچے کا وہ خیال ہے کہ جو پرانی مذہبی اقدار ہیں وہ اب مطلب اپنی طاقت کھو چکی ہیں۔ سمجھ گیا۔ پھر وہ شہر پہنچتا ہے، بازار میں، وہاں وہ لوگوں کو اوور مین کا تصور دیتا ہے، اوبر مین۔ جی، اوبر مینش، یعنی ایک ایسا انسان جو آج کے انسان سے بہت بلند ہوگا، جسے خود پر قابو پا کر اپنی حدود کو توڑ کر حاصل کرنا ہے۔ نیچے کا وہ جملہ ہے نا، انسان حیوان اور اوور مین کے درمیان ایک رسی ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے مقابلے میں وہ ایک اور تصویر دکھاتا ہے آخری انسان کی، یعنی لاسٹ ہیومن۔ آخری انسان؟ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو بس آرام چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، تحفظ، کوئی بڑا چیلنج نہیں، کوئی خطرہ نہیں، بس سکون سے جینا ہے۔ اچھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب زردشت انہیں اوور مین بننے کو کہتا ہے تو وہ چیختے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمیں آخری انسان بنا دو۔ یعنی وہ آسان راستہ چنتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران وہ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے، وہ بازیگر والا، ٹائٹ روپ واکر۔ جی، وہ رسی پر چل رہا ہوتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے۔ ہاں، اور زرتشت اس کی لاش اٹھاتا ہے۔ یہ شاید یہ دکھاتا ہے کہ عوام ابھی اس کے پیغام کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل، زرتشت کو احساس ہوتا ہے کہ اسے یہ بھیڑ نہیں چاہیے، اسے ایسے ساتھی چاہیے، کمپینینز جو خود تخلیق کار ہوں، جو اس کے ساتھ چل سکیں۔ تو پرولوگ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے 2 علامتی جانوروں عقاب اور سانپ۔ عقاب اور سانپ، فخر و حکمت۔ جی، عقاب یعنی فخر اور سانپ یعنی حکمت، ان کے ساتھ وہ ایک نئے سفر پر نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پرولوگ ختم ہوا، اب اس کی تقریریں شروع ہوتی ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم تقریر ہے 3 تبدیلیوں پر، 3 میٹامورفوسز۔ یہ روح کے مراحل ہیں؟ جی، یہ روح کی ترقی کے 3 مراحل ہیں۔ نیٹشے کہتا ہے کہ روح پہلے اونٹ بنتی ہے۔ اونٹ یعنی بوجھ اٹھانے والا؟ ہاں بالکل، وہ معاشرے کا، اخلاقیات کا سارا بوجھ اٹھاتا ہے، حکم ماننا سیکھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے روح شیر بنتی ہے۔ شیر؟ ہاں، اچھا۔ شیر جو ہے وہ آزادی کے لیے لڑتا ہے، وہ پرانی قدروں کو چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ ایک ضروری مرحلہ ہے لیکن آخری نہیں۔ تو آخری کیا ہے؟ آخری تبدیلی ہے بچہ بننا۔ بچہ؟ جی، بچہ معصوم ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ نئی شروعات کرتا ہے، وہ مقدس ہاں کہتا ہے۔ یعنی پرانی قدروں کو توڑنے کے بعد اب وہ نئی قدریں تخلیق کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اوور مین کی طرف قدم ہے۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ تمثیل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کافی تقاریر ہیں، جیسے روایتی نیکی پر تنقید ہے، جسم کی اہمیت پر بات ہے، اور ایک تقریر ہے ریاست کے بارے میں، نیا بت کہتا ہے اسے نیچے۔ جی، نیو آئیڈل، نیا بت۔ وہ ریاست پہ اتنی تنقید کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، نیچے ریاست کو کہتا ہے سب سے سرد بلا، کولڈسٹ آف آل کولڈ مانسٹرز۔ کیونکہ اس کے خیال میں ریاست فرد کی انفرادیت کو، اس کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ عوام کے نام پر جھوٹ بولتی ہے، سب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور فرد کی جو عظمت ہے وہ چھین لیتی ہے۔ جبکہ زرتشت کا پیغام تو فرد کی خود مختاری کا ہے، اپنی قدریں خود بنانے کا ہے۔ سمجھا۔ اور ایک اور تقریر ہے عطا کرنے والی نیکی، گفٹ گیونگ ورچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ زرتشت کی سب سے اونچی نیکی ہے،
یہ وہ نیکی نہیں جو مطلب بدلے میں کچھ مانگتی ہے یا کسی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سورج کی طرح ہے۔ سورج اپنی روشنی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بے پناہ ہے۔ تو یہ نیکی طاقت اور فراوانی سے نکلتی ہے۔ یہ اوور مین کی نشانی ہے، خود غرضی سے بہت اوپر۔ اچھا، اس حصے میں کچھ ایسے خیالات بھی ہیں جو آپ کہہ سکتی ہیں متنازع ہیں، کنٹروورشل، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں۔ وہ ایک مشہور جملہ بھی ہے جو ایک بوڑھی عورت زرتشت سے کہتی ہے۔ جی ہاں، نیچے کے کچھ خیالات وہ یقیناً اشتعال انگیز ہیں اور ان پر بہت بحث بھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں یہ باتیں اس کے پورے فلسفے کے ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں، جہاں وہ ہر روایتی چیز کو چیلنج کر رہا ہے۔ جی صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 10 اسپوکس زرتھسٹرا کا یہ پہلا حصہ زرتشت کے مشن کا آغاز ہے۔ بالکل۔ پرانی قدروں کو توڑنا، زمینی زندگی کو اہمیت دینا اور انسان کو اوور مین بننے کا راستہ دکھانا۔ جی بالکل، یہ کتاب یہ حصہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنی قدروں، اپنے انسان ہونے کے معنی پر گہرائی سے سوچیں، سوال اٹھائیں۔ یہ خود کو جاننے، خود پر قابو پانے اور اپنی تقدیر خود بنانے کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آج کی دنیا میں جہاں اتنا زور ہے آرام پر، سہولت پر، فوری تسکین پر، کیا نیٹشے کے آخری انسان کا خطرہ زیادہ حقیقی نہیں ہو گیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر اپنی زندگی میں اوور مین کے لیے کوشش کرنے کا، جدوجہد کرنے کا آج کیا مطلب؟ میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیٹشے کی مشہور زمانہ کتاب 10 اسپوک زرتشترا اس کے دوسرے حصے کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اور یہ حصہ کافی اہم ہے کیونکہ یہاں زرتشت اپنی آپ کہہ لیں تنہائی سے واپس آتا ہے۔ اچھا۔ اور اب وہ پہلے سے زیادہ پختہ ہے۔ اس کے نظریات، خاص طور پر محبت اور تخلیق کے بارے میں، وہ اب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ واپسی کوئی آسان تو نہیں لگتی۔ کتاب کی شروع میں ہی وہ ایک باب ہے، آئینے والا بچہ۔ جی جی۔ اس میں ایک عجیب خواب ہے کہ آئینے میں اسے اپنی نہیں بلکہ ایک شیطانی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ کیا یہ اس کا ڈر ہے کہ لوگ اس کی بات غلط سمجھیں گے؟ بالکل، یہ اس کا بہت بڑا خوف ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کی تعلیمات کو توڑ مروڑ دیا جائے۔ اسی لیے وہ اپنے کھوئے ہوں یعنی اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، اور پھر مبارک جزیروں پر پہنچ کر وہ پہلے سے زیادہ کھل کر بات کرتا ہے۔ وہاں وہ خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے نا؟ ہاں، وہ کہتا ہے خدا محض ایک قیاس ہے، یعنی ایک گیس ہے۔ اصل کام وہ کہتا ہے فوق البشر یعنی اوور مین کو تخلیق کرنا ہے۔ تو یہ انکار جو ہے یہ اصل میں ایک نئی تخلیق کی جگہ بنا رہا ہے؟ بالکل، پرانے بت توڑ کر ایک طرح سے نئے انسان کی تعمیر۔ اور یہی سوچ شاید اس کی معاشرتی تنقید میں بھی نظر آتی ہے۔ جیسے وہ رحم دلوں پر بات کرتا ہے تو ہمدردی کو کمزوری کہتا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے۔ سخت تو ہے، لیکن نیٹشے کے نقطہ نظر سے یہ اہم ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رحم اکثر رحم کرنے والے کی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اچھا، مطلب جس پر رحم کیا جا رہا ہے اس کی نہیں؟ ہاں، اس کے نزدیک اصل محبت تو یہ ہے کہ آپ محبوب کو تخلیق کریں، اسے بہتر بنائیں، اسے کمزور نہ چھوڑیں۔ صحیح۔ اسی طرح وہ پادریوں پر جب بات کرتا ہے تو ان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ لوگوں کو زندگی سے دور کرنے والے جھوٹے اقدار سکھاتے ہیں۔ اور وہ جو نام نہاد نیک لوگ ہیں ان پر بھی وہ تنقید کرتا ہے کہ وہ اپنی نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ جی، اور پھر عوام یا ریبل سے تو وہ بہت ہی زیادہ بیزار ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ مکڑیوں یعنی ٹرینٹلاس والے باب میں وہ مساوات کی بات کرنے والوں کو حسد اور کمزوری کا مارا ہوا کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ عدم مساوات کا حامی تھا؟ دیکھیں، اس کی فکر تھوڑی پیچیدہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر کمتر ہیں، بلکہ یہ کہ مساوات کا نعرہ اکثر وہ لوگ لگاتے ہیں جو خود اوپر نہیں اٹھ سکتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ طاقتور لوگ بھی نیچے آ جائیں۔ اچھا، یعنی یہ حسد کی بات ہے؟ جی، ایک طرح کا چھپا ہوا انتقام۔ وہ مشہور دانشوروں کو بھی کچھ خاص پسند نہیں کرتا، انہیں عوام کا غلام سمجھتا ہے، جو سچ کے بجائے مقبولیت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ان ساری تنقیدوں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذاتی کیفیت بھی سامنے آتی ہے۔ ہاں، جیسے رات کا نغمہ ہے،
اس میں گہری تنہائی کا احساس ہے۔ جی، اور روشنی ہونے کی اذیت بھی، مطلب علم اور سچائی بھی کبھی کبھی بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور رقص کا نغمہ، وہ زندگی اور حکمت کے تعلق پر ہے۔ ہاں، ان کا پیچیدہ رشتہ۔ اور قبر کا نغمہ تو بہت ہی ذاتی لگتا ہے، اپنی جوانی کے زخم، دشمن، لیکن ساتھ ہی اپنا ارادہ، اپنی ول کی طاقت۔ تو یہ حصے دکھاتے ہیں کہ فوق البشر بننا صرف دوسروں پر تنقید کرنا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اپنی اندرونی جنگ لڑنا بھی ہے، خود پر قابو پانا۔ یہ ارادہ یا ول کا تصور تو بہت مرکزی ہے نا اس حصے میں، خود پر فتحیابی یا سیلف اوور کمنگ، وہ اسے زندگی کا اصول کہتا ہے۔ جی، اور یہ ارادہ برائے طاقت یعنی ول ٹو پاور سے ہی جڑا ہے۔ نیچے کے نزدیک زندگی کا مطلب ہی ہے خود کو مسلسل بہتر بنانا، پھیلنا، تخلیق کرنا۔ یہ صرف طاقت کا حصول نہیں ہے۔ نہیں، یہ تخلیقی قوت ہے، اور یہیں پر وہ نجات یا ریڈیمشن کی بات کرتا ہے۔ ارادے کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ کہ وہ ماضی کو بدل نہیں سکتا۔ اٹ واز، وہ ہو چکا۔ تو پھر نجات کیسے ہو؟ زرتشت کہتا ہے نجات اس میں ہے کہ ارادہ ماضی کو قبول کر لے اور کہے میں نے ایسا چاہا تھا، یعنی I willed it thus۔ واہ، یعنی ماضی کی حقیقت کو اپنی مرضی کا حصہ بنا لینا۔ جی، اسے ایک تخلیقی عمل کے ذریعے اپنا لینا، یہ مستقبل بنانے والے ارادے کا کام ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، وہ علماء، شاعروں اور اپنے دور کی تعلیم کی سرزمین پر بھی تنقید کرتا ہے۔ ہاں، انہیں سطحی سمجھتا ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے وہ باب، خاموش ترین گھنٹہ۔ The Stillest Hour، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا پراسرار لمحہ ہے، ایک اندرونی آواز، شاید اس کی اپنی ہی گہری ذات کی آواز، اسے کہتی ہے کہ تم ابھی تیار نہیں ہو۔ اچھا، مطلب ابھی پیغام مکمل نہیں ہوا۔ ہاں، کہ تمہیں واپس تنہائی میں جانا ہوگا تاکہ تم مزید پک سکو۔ یہ اس کے سفر کا ایک نیا موڑ ہے، اسے اپنی نامکمل ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ The Spoke Zarathustra کا دوسرا حصہ زرتشت کے خیالات کو بہت گہرائی دیتا ہے، معاشرے پر تنقید، ارادے کی اہمیت، فوق بشر کا مشکل راستہ۔ جی، اور یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک ذاتی جدوجہد کی کہانی بھی ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال شاید سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیے، کیا واقعی ماضی کو یہ کہہ کر قبول کر لینا کہ میں نے ایسا چاہا تھا اس کی اذیت سے نجات دلا سکتا ہے؟ یا یہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ضروری مگر شاید ایک خوبصورت خود فریبی ہے؟ اس پر یقیناً سوچنا چاہیے۔ نیچے کی فکر پر مزید ایسے ہی گفتگو کے لیے لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیچے کی کتاب The Spoke Zarathustra کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ حصہ کافی گہرا ہے۔ جی بالکل۔ جی، اس حصے میں زرتشت کا سفر آپ کہہ لیں ایک نئی سطح پر جاتا ہے۔ تنہائی ہے، گہرے فلسفیانہ سوالات ہیں، اور وہ جو سب سے وزنی خیال ہے ابدی تکرار کا، اس سے سامنا ہے۔ تو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا باب ہے The Wanderer، یعنی آوارہ گرد۔ زرتشت پہاڑوں میں اکیلا ہے، خود پر سختی کی بات کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے نا کہ جس نے ہمیشہ خود کو بہت بچایا وہ آخرکار بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف مطلب جسمانی مشقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ نفسیاتی خود تربیتی ہے، اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا، آرام چھوڑنا۔ بالکل، یہ ایک طرح کی تیاری ہے آگے جو بڑا بوجھ آنے والا ہے اس کے لیے۔ اور تنہائیاں ایک چناؤ ہے، خود کو جاننے کا ذریعہ۔ آپ دیکھیں گے بعد میں The Homecoming میں وہ اسی تنہائی کو اپنا گھر کہے گا۔ اچھا، پھر آتا ہے On the Vision and the Riddle، رویا اور معمہ۔ یہ تو بہت اہم لگتا ہے۔ روح ثقل یعنی اسپرٹ آف گریوٹی، وہ بونا جو زرتشت پر سوار ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، روح ثقل وہ ہر چیز ہے جو انسان کو نیچے کھینچتی ہے۔ ماضی کا بوجھ، جو رسمیں ہیں، جو اخلاقیات چلی آ رہی ہیں، مایوسی، یہ سوچ کے بھئی کچھ نیا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زرتشت کا اس بونے کو کندھے سے اتارنا یہ خود پر قابو پانے کی علامت ہے۔ پھر وہ ایک دروازہ دیکھتے ہیں، لمحہ نامی، جہاں ماضی اور مستقبل کی ابدیتیں ملتی ہیں۔ اور یہیں پر وہ ابدی تکرار، ایٹرنل ریکرنس کا خیال آتا ہے۔ تمام سچائی ٹیڑھی ہے،
وقت خود ایک دائرہ ہے۔ یہ سمجھنا آسان نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سچ میں سب کچھ دہرایا جائے گا؟ یہ نیچے کے فلسفے کی شاید سب سے مشکل اور متنازع بات ہے۔ کچھ لوگ اسے کائناتی سچائی مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ایک نفسیاتی آزمائش ہے۔ آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ آزمائش یہ کہ کیا آپ اس لمحے کو اور اپنی پوری زندگی کو بالکل ویسے کا ویسا لاتعداد بار جینے کی خواہش کر سکتے ہیں؟ یہ زندگی کو مکمل طور پر ہاں کہنے کا، قبول کرنے کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اوہ، اور وہ چرواہے والا خوفناک خواب جسے سانپ نگل رہا ہے اور زرتش چیختا ہے، کاٹو، سر کاٹ دو۔ جی، وہ اسی ابدی تکرار کے ناقابل برداشت بوجھ کی علامت ہو سکتی ہے، یا شاید وجودی گھٹن کی، نہلزم کی۔ چرواہے کا سانپ کا سر کاٹنا یہ اس سب سے بڑی رکاوٹ پر قابو پانے کی علامت ہے، ایک نئی آزاد ہستی ہوئی ہستی بننے کی، اوور مین کی جھلک کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ اسے قبول کر کے آگے بڑھنا ہے۔ بالکل، اور یہ قبولیت آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دی کانویلسنٹ یعنی صحت یاب ہونے والے باب میں زرتشت اس خیال سے شدید بیمار پڑ جاتا ہے۔ ہاں، یہ اتنا بڑا خیال ہے کہ اسے ہضم کرنا۔ جی، اسے توڑ دیتا ہے۔ اس کے جانور، عقاب اور سانپ اسے یہ فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ سب کچھ جاتا ہے، سب کچھ واپس آتا ہے، وجود کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ آخرکار زرتشت اپنی تقدیر کو قبول کرتا ہے کہ وہ ابدی تکرار کا استاد ہے۔ اچھا، اس ذاتی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے پر تنقید بھی تو جاری رکھتا ہے، خاص طور پر آن ورچو دیٹ میک اسمال میں، چھوٹا بنانے والی نیکی پر۔ او بالکل، وہ جدید دور کے انسانوں کی آپ کہیں پستی، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں، قناعت پسندی، بزدلی، ان سب پر سخت تنقید کرتی ہے۔ کہتی ہے سب کچھ چھوٹا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ مطلب نیکی تو اچھی چیز ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوگ بڑے مقصد، بڑے خطرے سے ڈرتے ہیں، بس اچھے کہلانا چاہتے ہیں، چاہے اس کی قیمت کمتری ہو۔ آن پاسنگ بائی میں بھی وہ شہر کی بھیڑ اور زرتشت کے بندر، یعنی جو صرف نقل کرتے ہیں سمجھتے نہیں، ان سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پستی کا علاج کیا ہے؟ یہ ہمیں آن اولڈ اینڈ نیو ٹیبلٹس کی طرف لاتا ہے نا، پرانی اور نئی تختیاں۔ جی ہاں، یہ باب نیچے کے اقدار کی تبدیلی، ری ویلیویشن آف ویلیوز کے منصوبے کا مرکز ہے۔ زرتشت کہتا ہے کہ پرانی اخلاقی تھپٹیوں کو، خاص طور پر روایتی خیر و شر کو توڑنا ہوگا۔ صرف تخلیق کار، کریٹر یعنی اوور مین ہی نئی اقدار بنا سکتا ہے۔ تو ماضی کو بالکل رد کر دینا ہے؟ نہیں، رد نہیں کرنا، بلکہ اسے ایک نئی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ نعرہ ہے سخت بنو، یعنی اپنی اقدار خود بنانے کے لیے مضبوط بنو، کمزور مت رہو۔ اسی میں وہ 3 برائیوں، جنس، حکمرانی کی ہوس، خود غرضی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ کیا وہ انہیں برا نہیں مانتا؟ نہیں، وہ ان کی قدر بدلتا ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے جنس تو زندگی اور تخلیق کی قوت ہے، حکمرانی کی ہوس اگر قابو میں ہو تو عظیم مقاصد کی طرف لے جا سکتی ہے، اور خود غرضی ایک صحت مند، طاقتور روح کی نشانی ہو سکتی ہے، نہ کہ کمزور کی چھوٹی خود غرضی۔ یہ سب پرانی اقدار کو الٹنے کا حصہ ہے۔ ٹھیک، اور آخر میں دی 7 سیلز، 7 مہریں، یا ہاں اور آمین گیت، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں پورے فلسفے کا نچوڑ ہے، اس کا جشن ہے۔ یہ ابدیت سے اور خاص طور پر ابدی تکرار کے خیال سے محبت کا حتمی اقرار ہے۔ زرتشت 7 بار ہاں کہتا ہے۔ 7 بار؟ جی، ہر بار اپنے فلسفے کے ایک پہلو کو قبول کرتا ہے: تخلیق، تباہی، تبدیر، محبت، آزادی، رقص اور آخر میں ابدیت کی تصدیق۔ یہ زندگی کو اس کی تمام مشکلات اور خوشیوں سمیت بار بار جینے کی خواہش کا گیت ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اے ابدیت۔ واہ! تو یہ پورا سفر خود شناسی سے شروع ہو کر معاشرے پر تنقید سے گزر کر آخر میں زندگی اور تقدیر کی مکمل قبولیت تک پہنچتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی ذاتی اور چیلنجنگ سفر ہے۔ نیچے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی روح ثقل کا سامنا کریں،
اپنی اقدار خود بنائیں اور زندگی سے اتنی محبت کریں کہ اسے ہمیشہ کے لیے دہرانے پر آمین کہہ سکیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر نیچے کا اوورمین ماضی کی تمام اقدار کو چیلنج کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ترقی کے لیے ہر نسل کو پچھلی نسل کے نظریات کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے، یا اس تخلیق نو کی کوئی حد بھی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، شاید یہی غور طلب نکتہ ہے۔ چلیں، اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ لرن ود حمزہ یعقوب پر مزید ایسے مواد یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فریڈرک نیچے کی مشہور و زمانہ کتاب دی اسپوک زراتھسٹرا کے چوتھے اور آخری حصے کی۔ جی ہاں، یہ آخری حصہ ہے اور کافی دلچسپ بھی۔ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زرتشت پہاڑوں پر واپس آ جاتا ہے اپنی تنہائی میں، لیکن پھر اس کی ملاقات کچھ بہت ہی عجیب کرداروں سے ہوتی ہے۔ بالکل، وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں شاید رہنمائی کے لیے، یا کچھ لوگ تو بس نجات کی تلاش میں لگتے ہیں۔ اور ان ساری ملاقاتوں کا یوں سمجھیں مرکز وہ بلند تر انسان یا ہائر مین کی تلاش ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زرتشت ان لوگوں سے کیسے ملتا ہے، ان کی کہانیاں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کریں۔ ہاں، سب سے پہلے ہے دہانی سیکریفائس، یعنی شہد کی قربانی۔ زرتشت پہاڑوں پر ہے اپنے جانوروں کے ساتھ، اور وہ خوش تو ہے، لیکن وہ خوشی اسے ایک بوجھ جیسی لگتی ہے۔ نیچے نے اسے پگھلے ہوئے تار یعنی میلٹڈ تار سے تشبیہ دی ہے، ایک عجیب سی بھاری خوشی، بہت عجیب استعارہ ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے اس خوشی کا؟ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس خوشی کو، اس شہد کو وہ ایک چارے کے طور پر استعمال کرے گا۔ یہ شہد کی قربانی اصل میں ایک نفسیاتی چال ہے۔ اچھا، کس طرح کی چال؟ وہ اپنی حکمت اور خوشی کی کشش سے ان عجیب انسانی مچھلیوں کو، یعنی ان خاص لوگوں کو اپنی طرف، اپنی بلندیوں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو شاید بلند تر انسان بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ بالکل، وہ ایک طرح سے انہیں آزما رہا ہے، انہیں اوپر بلا رہا ہے، اور وہ اپنے ہزار سالہ سلطنت، ایک عظیم مستقبل کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر منظر بدلتا ہے، ایک تکلیف کی چیخ سنائی دیتی ہے، the cry of distress۔ ہاں، اس چیخ سے پہلے اس کی ملاقات ایک سوتسیر یعنی پیشگو سے ہوتی ہے۔ وہ زرتشت کو خبردار کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک عظیم تھکن، گریٹ ویرینس، اور پھر عظیم پریشانی اور اداسی آنے والی ہے۔ اور پھر وہ چیخ؟ جی، ایک لمبی تکلیف دہ چیخ، اور پیشگو کہتا ہے کہ یہ چیخ اسی بلندتر انسان کی ہے جو زرتشت کو پکار رہا ہے۔ اچھا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے نا کہ زرتشت کا آخری گناہ ترس یعنی پٹی ہے۔ بالکل، یہ نیچے کے لیے بہت اہم نکتہ ہے۔ ترس اس کے نزدیک ایک کمزور جذبہ ہے جو انسان کو کیا کہتے ہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، یہ زندگی کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ زرتشت کے لیے خطرہ ہے؟ ہاں، زرتشت پریشان تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیخ کی طرف، اس بلندتر انسان کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ چلیں آگے، اس کی ملاقات ہوتی ہے دو بادشاہوں سے، conversation with the kings۔ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ منظر ہے۔ تاج پہنے ہوئے دو بادشاہ، مگر ساتھ میں ایک گدھا لیے ہوئے ہیں۔ گدھا؟ وہ کیوں؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ نام نہاد اچھے معاشرے اور عوام یعنی ریبل کے شور سے تنگ آ گئے ہیں، اور وہ بھی بلندتر انسان کی تلاش میں ہے۔ اچھا، وہ بھی؟ اور وہ زرتشت کے کچھ اقوال بھی دہراتے ہیں؟ جی، وہ اس کے جنگجو اقوال یاد کرتے ہیں، جیسے امن کو نئی جنگوں کا وسیلہ بناؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زرتشت کی باتیں پھیل تو گئی ہیں، مگر لوگ شاید انہیں اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں۔ تو زرتشت کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں کہتا ہے کہ جاؤ میری غار میں انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے the leech یعنی جونک۔ یہ کون ہے؟ زرتشت چلتے ہوئے انجانے میں ایک شخص پر پاؤں رکھ دیتا ہے جو دلدل کے کنارے لیٹا ہوتا ہے۔ وہ شخص خود کو روح کا باضمیر کہتا ہے، کانشینشس آف اسپرٹ، اور وہ جونک کے دماغ کا ماہر ہے۔ جونک کے دماغ کا؟ یہ کیسی مہارت ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے زرتشت سے ہی سیکھا ہے کہ روح وہ زندگی ہے جو خود زندگی کو کاٹتی ہے، یعنی علم کی گہرائی میں اترنا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا عجیب کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے علم کی انتہا پسندی ہے؟ شاید، یا علم کی تنگ نظری پر ایک طنز،
خیر زرتشت اس کی حالت پر ترس تو نہیں کھاتا، مگر اسے بھی اپنی غار میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ چلے جی، ایک اور مہمان۔ اس کے بعد آتا ہے دا میجیشین، یعنی جادوگر۔ ہاں، یہ بھی ایک ڈرامائی ملاقات ہے۔ زرتشت ایک بوڑھے شخص کو زمین پر پڑے تکلیف میں کراہتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن زرتشت اسے فوراً پہچان لیتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ کہتا ہے تم اداکار ہو، جال ساز ہو، جھوٹے ہو، یہ سب ناٹک ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص کیا کہتا ہے؟ وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے ہاں میں روح کا پشیمان یعنی پینیٹنس آف دا اسپرٹ کا کردار ادا کر رہا تھا، تمہیں آزما رہا تھا۔ اچھا، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے عظمت، گریٹنس کی تلاش کی مگر ناکام رہا اور اب وہ خود سے بیزار ہے۔ اصل میں وہ زرتشت کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ کردار کیا ظاہر کرتا ہے؟ فن، فریب؟ میرا خیال ہے یہ فن، سچائی کی تلاش اور خود فریبی کے درمیان جو پیچیدہ رشتہ ہے اس کی علامت ہے۔ زرتشت اسے بھی اپنی غار کا راستہ بتا دیتا ہے، یعنی غار بھرتی جا رہی ہے۔ اگلا کردار ریٹائرڈ یعنی ریٹائرڈ، یہ کون ہے؟ یہ ایک لمبا سیاہ لباس والا زرد چہرے والا شخص ہے۔ یہ آخری پوپ ہے، دا لاسٹ پوپ۔ آخری پوپ؟ ہاں، وہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اب میں ریٹائرڈ ہوں۔ خدا مر گیا؟ جی، نیچے کا مشہور جملہ، اور پوپ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ خدا غالباً بنی نو انسان پر ترس کھا کر مر گیا۔ پیٹی فار مین کائنڈ؟ بالکل، پوپ کے مطابق خدا خود اپنی تخلیق یعنی انسان پر ترس کھا کھا کر ختم ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ خدا بڑا خفیہ اور عجیب طریقوں والا بھی تھا۔ تو اب یہ پوپ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ سب سے زیادہ بے خدا گاڈلیس شخص کو یعنی زرتشت کو تلاش کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، زرتشت کیا کہتا ہے؟ زرتشت کہتا ہے ہاں وہ خدا چلا گیا، اور ایسے کمزور خدا سے تو بہتر ہے کہ کوئی خدا نہ ہو۔ وہ پوپ کو بھی اپنی غار میں مہمان بننے کی دعوت دیتا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اب جو کردار آ رہا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں پریشان کن لگا۔ دی اگلیسٹ ہیومن بینگ، بدصورت ترین انسان۔ ہاں، یہ واقعی ایک شدید کردار ہے۔ زرتشت اس سے سنیک ڈیتھ نامی وادی میں ملتا ہے۔ وہ ناقابل بیان حد تک بدصورت ہے۔ اور وہ خود کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خدا کا قاتل ہوں، مرڈرر آف گاڈ۔ خدا کا قاتل؟ کیوں؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس گواہ یعنی خدا کو برداشت نہیں کر سکا جو اسے ہمیشہ ہر زاویے سے دیکھتا تھا، اس کی بدصورتی کو بھی۔ یہ نفسیاتی بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یعنی خدا کا ہر وقت دیکھتے رہنا ہی اس کے لیے عذاب بن گیا؟ بالکل، اور اب وہ لوگوں کے ترس سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ زرتشت نے ہی سکھایا تھا کہ ترس کرنا دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی ہے، ایک قسم کی توہین ہے۔ تو وہ پناہ لینے آیا ہے؟ جی، زرتشت کے پاس، اور زرتشت اسے بھی اپنی غار میں پناہ دیتا ہے۔ یہ سب کردار بہت گہرے ہیں۔ اگلا ہے دا والنٹری بیگر، یعنی رضاکار بھکاری۔ یہ ایک پرامن سا شخص ہے جو گایوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان سے جگالی یعنی کڈ چوئنگ سیکھنا چاہتا ہوں۔ جگالی؟ وہ کیوں؟ وہ پہلے امیر تھا، لیکن امیروں اور عوام دونوں سے اسے نفرت، نوزیا ہونے لگی، تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پہلے غریبوں کے پاس گیا، پھر ان سے بھی دل بھر گیا، تو گائیوں کے پاس آ گیا۔ یعنی دنیا سے مکمل لا تعلقی؟ ہاں، ایک طرح کی سادہ غیر فکری زندگی کی تلاش۔ زرتشت اسے پہاڑی مبلغ یا ماؤنٹن پریچر کہتا ہے، اور اسے بھی غار میں بلا لیتا ہے۔ اور آخر میں زرتشت کا سامنا ہوتا ہے اپنے ہی سائے سے، دا شیڈو۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ سایہ ایک تھکا ہارا بغیر منزل کا مسافر ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں۔ اور یہ سایہ کیا کہتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ زرتشت کے ساتھ ہر ممنوع، ہر بری، ہر دور دراز جگہ گیا ہے۔ اس نے تمام قدروں، تمام ناموں پر سے ایمان کھو دیا ہے۔ اور وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، کچھ بھی سچ نہیں، سب کچھ جائز ہے۔ Nothing is true, everything is permitted۔ یہ تو نائلزم کی انتہا ہے۔ بالکل، یہ اقدار کے مکمل خاتمے کا، نیچے کے دور کے نائہلزم کا ایک شدید اظہار ہے۔ یہ شاید زرتشت کی اپنی تعلیمات کا ایک تاریک، بگڑا ہوا عکس بھی ہے۔ تو اب زرتشت کی گاڑ میں یہ سب کردار جمع ہو چکے ہیں: پیشگو، بادشاہ، جونک کا ماہر، جادوگر، آخری پوپ، خدا کا قاتل، رضاکار بکھاری
اور اس کا اپنا سایہ۔ جی، اور یہ سب کسی نہ کسی شکل میں جدید انسان کی یا کم از کم نیچے کے دور کے انسان کی ٹوٹی پھوٹی حالت، اس کی تلاش، اس کی مایوسیوں، اس کی بیماریوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہیں وہ بلند تر انسان جن کی زرتشت کو امید تھی، جنہیں وہ کھینچ کر اپنی غار تک لایا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ لوگ واقعی وہ ہیں جو اوپر اٹھ سکتے ہیں، یا یہ محض انسانی کمزوری، مایوسی اور ٹوٹ پھوٹ کی مختلف علامتیں ہیں؟ اور زرتشت ان سب کے ساتھ اب کیا کرے گا؟ یہی تو آگے دیکھنا ہے۔ کیا وہ انہیں بدل پائے گا؟ کیا ان میں سے کوئی واقعی بلندتر بن سکے گا، یا یہ صرف انسانی حالت کا ایک ناگزیر منظرنامہ ہے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ کیا نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ عظمت کا رستہ شاید انہی ناکامیوں، انہی کمزوریوں سے ہو کر گزرتا ہے، یا وہ انسانیت کی حالت پر ایک طرح کی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نیچے کاری کو یہی سوالات سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کوئی آسان جواب نہیں دیتا۔ یہ حصہ ایک طرح سے انسانیت کے مستقبل پر ایک کھلا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ تھا 10 بک زرتشترا کے چوتھے حصے کا ایک جائزہ اور اس میں ملنے والے کرداروں کا تعارف۔ جی، اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ ان کرداروں کے ساتھ غار میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ لرن ود حمزہ دیکھنے کا شکریہ۔ شکریہ۔